بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ سپریم کورٹ نے اسلام آباد انتظامیہ کو کچہری میں وکلاء کے چیمبرز گرانے سے روک دیا ہے۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے اسلام آباد ہائی کورٹ حملے سے متعلق معاملے کی سماعت کی۔ اسلام آباد بار کونسل نے وکلاء کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کو چیلنج کیا تھا۔ چیف جسٹس نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عدالت کسی کے دباؤ میں نہیں آئے گی، عدالت کو پریشر میں لانے کی کوشش نہ کریں۔ ہم بھی وکیل رہے ہیں لیکن ایسی حرکتیں کبھی نہیں کی۔ کسی وکیل نے پریکٹس کرنی ہے تو اپنا دفتر خود بنائے، عوامی مقامات پر قبضہ کرنا وکیلوں کا کام نہیں۔ کیا گرائے گئے چیمبرز وکلاء کی ملکیت تھے جو مشتعل ہو گئے؟ وکلاء دباؤ ڈالنے کی کوشش مت کریں، وکلاء جس ادارے کا حصہ ہیں اس کا احترام بھی ہونا چاہیے۔ چیمبرز بنانے کے بعد ان کو ذاتی ملکیت سمجھ لیا جاتا ہے۔ کیا کوئی قانون اس زمین کو وکلاء کو دینے کی اجازت دیتا ہے؟ وکلاء کو دفاتر بنا کر کام کرنا چاہیے، نہ کہ عوامی مقامات پر قبضے۔ یہ کیا طریقہ ہے جہاں 4 وکیل جمع ہوں، مائکرو فون اٹھا کر تقریر شروع کر دیں؟ سری لنکا کے وزیر کھیل عمران خان کا دستخط شدہ بلہ ملنے پر خوشی سے نہال ہو گئے۔ سری لنکا کے وزیر برائے کھیل نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر عمران خان کے دستخط شدہ بلے کی تصویر شیئر کرتے ہوئے کہا کہ میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے اس دستخط شدہ تحفے کا دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں۔ انہوں نے لکھا کہ میں عمران خان کے اس پیار اور محبت کو رہتی دنیا تک یاد رکھوں گا، ان کی عمر درازی اور زندگی میں کامیابی کے لیے ہمیشہ دعا گو ہوں۔ نمل راجہ نے بیٹ دینے پر عمران خان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سری لنکا پاکستان زندہ باد کا نعرہ بھی لگایا۔ واضح رہے دوستوں کہ وزیر اعظم عمران خان سری لنکا کا 2 روزہ کامیاب دورہ مکمل کر کے وطن واپس لوٹے ہیں۔ سری لنکا پہنچنے پر وزیر اعظم عمران خان کا سری لنکن وزیر اعظم نے استقبال کیا تھا۔ متحدہ عرب امارات کی ریاست شارجہ نے کورونا کو شکست دینے کا طریقہ بتانے والے شہری کو 8 لاکھ روپے سے زائد رقم دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ اگر کسی شہری کے پاس کورونا کو شکست دینے کا طریقہ ہے تو وہ آگاہ کریں اور ایوارڈ جیتنے کا موقع حاصل کریں۔ شارجہ میں مقیم کوئی بھی شہری اس پروگرام کے لیے درخواست بھیج سکتا ہے۔ شہری انفرادی یا گروپ کی صورت میں اس ایوارڈ کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ تاہم اگر کوئی ٹیم حصہ لے رہی ہے تو اس میں 4 سے زیادہ اراکین شامل نہیں ہونے چاہیے۔ درخواست گزار 20 مارچ تک رجسٹریشن کروا کے اپنے آئیڈیاز شیئر کر سکتے ہیں۔ درخواست گزار کورونا کی روک تھام، بچاؤ، صحت یابی، ویکسینیشن، کورونا سے متعلق موضوعات کی تحقیق یا کوئی ایسا طریقہ بھیج سکتے ہیں جو کورونا کے خلاف لڑائی میں حکومت کے لیے مددگار ثابت ہو۔ موصول ہونے والے آئیڈیاز کا ماہرین جائزہ لیں گے، جس کے بعد فاتح شخص یا ٹیم کو 20,000 درہم یعنی 8,62,000 روپے کی رقم بطور انعام دی جائے گی۔ بریانی کا نام سنتے ہی بہت سو کے منہ میں پانی آ جاتا ہے، لیکن آج میں آپ کو دنیا کی مہنگی ترین بریانی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، جس کی ایک پلیٹ کی قیمت سن کر آپ کے منہ کا پانی خشک ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ یہ بریانی دبئی انٹرنیشنل فائنینشل سینٹر میں واقع ممبئی بورو نامی ریستوران نے خصوصی طور پر متعارف کروائی ہے، جس کی ایک پلیٹ کی قیمت 1,000 درہم تقریباً 43,000 روپے بنتی ہے۔ اس بریانی کو رائل گولڈ بریانی کا نام دیا گیا ہے۔ اس کی قیمت اس قدر زیادہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اسے 23 کیرات سونے کے خوردنی ورق سے سجایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ رائل گولڈ بریانی کی پلیٹ میں کشمیری دمبا سیخ کباب، پرانے دہلی کی دمبا چانپیں، راجپوت چکن کباب، مغلیائی کوفتے اور ملائی چکن روسٹ بھی شامل ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ کئی طرح کے رائتے بھی پیش کیے جاتے ہیں۔
امریکہ میں ایک آدمی نے اپنے رہنے کے لیے ایک پورے کا پورا قصبہ خرید لیا۔ امریکی ریاست ٹیکساس کے رہائشی اس 32 سالہ آدمی کا نام برینٹ انڈر ووڈ، جس نے ریاست کیلیفورنیا میں واقع یہ دور افتادہ گاؤں $14 لاکھ تقریباً 22 کروڑ 25 لاکھ روپے میں خرید لیا اور وہاں رہائش اختیار کی تھی۔ یہ گاؤں کئی دہائیوں سے خالی پڑا تھا۔ دراصل یہاں کانیں ہوا کرتی تھیں اور یہ گاؤں ان کانوں میں کام کرنے والے کانکنوں کے لیے بسایا گیا تھا۔ جب کانیں بند ہو گئیں تو یہ گاؤں بھی لاوارث چھوڑ دیا گیا اور اب اسے برینٹ نے خرید لیا۔ گزشتہ 1 سال کے دوران برینٹ نے یہاں کئی طرح کی مشکلات جھیلیں، حتیٰ کہ وہ حالیہ موسم سرما میں برف کے طوفان میں گر گیا اور طویل عرصے تک اس کا باقی دنیا سے کوئی رابطہ نہ رہا۔ اس کے باوجود برینٹ کا کہنا ہے کہ وہ اس گاؤں میں ہی رہے گا اور اس کو سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنانا چاہتا ہے۔ عالمی ثالثی عدالت نے عمر اکمل کی جانب سے PCB کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی پر فیصلہ سنا دیا ہے۔ عالمی ثالثی عدالت نے عمر اکمل پر 12 ماہ کی پابندی اور 42,50,000 روپے جرمانہ عائد کر دیا۔ ثالثی عدالت نے عمر اکمل کے 2 موبائل فونز واپس کرنے کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ یہ دونوں موبائل فون تحقیقات کی غرض سے PCB کی تحویل میں ہیں۔ PCB نے ایک بار پھر تمام شرکاء کو ہدایت کی ہے کہ وہ کسی بھی واقعے کی اطلاع فوری طور پر اینٹی کرپشن کے آفس میں کریں تاکہ ہم ان چند افراد کا مکمل خاتمہ کر سکیں جو کرکٹرز کو آسانی سے پیسہ کمانے کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آسٹریلوی پارلیمنٹ نے تاریخی قانون منظور کر لیا ہے جس کے تحت گوگل اور فیس بک کو آسٹریلوی میڈیا کی خبریں شیئر کرانے پر منافع میں سے انہیں حصہ دینا ہوگا۔ آسٹریلوی میڈیا ادارے خبریں اور مضامین شائع کرنے کے لیے جو محنت کرتے ہیں، اس قانون کے ذریعے انہیں ان کا صلہ مل سکے گا۔ یہ انتہائی اہم قانون ہے جس کا دنیا بھر کے میڈیا ادارے شدت سے منتظر تھے، کیونکہ اس کے ذریعے مثال قائم ہوگی اور اب دیگر ممالک میں بھی میڈیا اداروں کو اس سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے اور وہاں بھی اس طرح کے قوانین کی منظوری کی صورت میں وہ اپنی محنت کا جائز منافع حاصل کر سکیں گے، جو اس سے پہلے فیس بک اور گوگل تنے تنہا بانٹ رہا تھا۔ پہل تو فیس بک اور گوگل نے آسٹریلوی قانون کی پرزور مخالفت کی، یہاں تک کہ فیس بک نے آسٹریلوی میڈیا کی خبریں شیئر کرنے پر ہی پابندی لگا دی تھی۔ تاہم آزادی اظہار رائے پر پابندی کے الزامات اور سخت رد عمل کے بعد فیس بک اپنا یہ فیصلہ واپس لینے پر مجبور ہو گیا۔ پھر دونوں کمپنیاں آسٹریلوی حکومت کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھیں اور قوانین میں کچھ نرمی کے بعد آخری لمحات میں بات چیت کامیاب ہوگی۔ اب گوگل اپنے نیوز شو کیس میں دکھائی دینے والی خبروں کا معاوضہ متعلقہ میڈیا اداروں کو ادا کرے گا۔ اداروں کا کہنا ہے کہ فیس بک اور گوگل جیسی بڑی آن لائن اشتہاری کمپنیوں کی وجہ سے ایک تو روایتی میڈیا اداروں کے پاس سے پہلے ہی اشتہارات ختم ہو گئے، دوسرا یہ کہ کمپنیاں میڈیا اداروں کا مواد بھی مفت میں استعمال کر رہی تھیں۔ گزشتہ 10 سال میں آسٹریلیا میں شعبہ صحافت کی ہزاروں نوکریاں ختم ہو چکی ہیں اور درجنوں میڈیا ادارے بند ہو گئے ہیں کیونکہ اشتہارات ڈیجیٹل کی طرف چلے گئے ہیں۔ برطانیہ میں ایک خاتون کے بال اچانک بہت زیادہ گرنے لگے۔ وہ چیک اپ کرانے گئی تو ڈاکٹر نے ایسی وجہ بتائی کہ سن کر پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ 45 سالہ ایبی ریڈ نامی خاتون کو چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ اسے کورونا لاحق ہو چکا ہے اور اسی کی وجہ سے اس کے بال اس قدر گرنا شروع ہو گئے ہیں۔ ایبی کا کہنا تھا کہ میری 2 بیٹیوں کو کھانسی، تھکاوٹ اور سانس میں دشواری جیسی علامات تھی، تاہم مجھ میں کورونا کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ میں کورونا سے بچ گئی ہوں، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ میرے جسم میں بھی داخل ہو چکا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ گزشتہ دنوں چینی سائنسدانوں نے ووہان شہر میں کورونا کے سینکڑوں مریضوں پر کی گئی ایک تحقیق کے رزلٹ میں یہ انکشاف کیا ہے کہ بالوں کا گرنا بھی کورونا کے ایک طویل مدتی سائیڈ ایفیکٹ کے طور پر سامنے آیا ہے۔ اس تحقیق میں شامل 1/4 لوگ ایسے تھے جنہیں کورونا سے صحت مند ہوئے 6 ماہ تک کا عرصہ گزر چکا تھا اور ان کے بال اب تک جھڑ رہے تھے۔
نیوزی لینڈ کے مارٹن گیپٹل نے روہت شرما سے ٹی20 انٹرنیشنل میں سب سے زیادہ چھکوں کا ریکارڈ چھین لیا۔ انہوں نے آسٹریلیا کے خلاف دوسرے میچ میں 8 چھکے جڑے، جس سے ان کے اس فارمیٹ کے انٹرنیشنل مقابلوں میں سکسرز کی مجموعی تعداد 132 ہو گئی ہے۔ روہت نے اب تک 127 ٹی20 چھکے جڑے ہیں۔ اس فہرست میں ایون مورگن 113 چھکوں کے ساتھ تیسرے، نیوزی لینڈ کے ہی کولن منرو 107 چھکوں کے ساتھ چوتھے اور کرس گیل 105 چھکوں کے ساتھ 5ویں نمبر پر ہیں۔ امریکہ میں کی گئی ایک وسیع تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ وزن میں صرف 5% کمی کر کے شوگر میں مبتلا ہونے کا خطرہ بہت حد تک ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس تحقیق کے لیے تقریباً 24,000 مختلف امریکیوں کی صحت سے متعلق اعداد و شمار استعمال کیے گئے، جو 2001 سے 2016 کے دوران 2 بڑے مطالعات کے دوران جمع کیے گئے تھے۔ مذکورہ تحقیق میں جہاں یہ معلوم ہوا کہ اوور ویٹ اور موٹے افراد کے شوگر میں مبتلا ہونے کی شرح نمایاں طور پر زیادہ ہیں، وہیں یہ بھی پتہ چلا کہ جو لوگ اپنا وزن صرف 5% کم کرنے میں کامیاب ہوئے، ان کی ایک بڑی تعداد شوگر سے محفوظ رہی۔ دوستو، واضح رہے کہ موٹاپے کو شوگر سمیت درجنوں امراض کی جڑ قرار دیا جاتا ہے۔ تنہائی شوگر اور دیگر امراض کی وجہ بن سکتی ہے۔ پچھلے کئی سال سے طبی ماہرین مسلسل زور دے رہے ہیں کہ روزانہ 20 سے 25 منٹ پیدل چل کر، مناسب ورزش کر کے، متوازن غذا استعمال کر کے اور دوسری صحت بخش عادتیں اپنا کر موٹاپے کے ساتھ ساتھ ایسی کئی بیماریوں پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے جو موٹاپے کی وجہ سے لاحق ہو سکتی ہیں یا ہو گئی ہیں۔ اس تحقیق سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ امریکہ میں شوگر کے اکثر مریضوں کا تعلق سفید پوش یا غریب طبقے سے ہے، جسے کم درجے کی طبی سہولیات میسر ہیں، جبکہ وہ غیر صحت بخش ماحول میں رہ رہے ہیں۔ جرنل آف امریکن ہیلتھ ایسوسی ایشن کے تازہ شمارے میں آن لائن شائع ہونے والی اس تحقیق میں جہاں صحت بخش غذائیں اور عادات اختیار کرنے پر زور دیا گیا ہے، وہیں موٹاپا کم کرنے پر بھی زور دیا گیا ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔